تو سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ بطول سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ نیرہ حضرت خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی. اور جب میرے مصطفیٰ قریب ہوتے تو حضرت سیدہ خاتون جنت میرے نبی کے دستے پاک کو بوسا دیتی. سبحان اللہ. اللہ اللہ توجہ کے ساتھ سنو. میرے مصطفیٰ فاطمہ کے گھر جائیں تو فاطمہ تو ذرا کھڑی ہو جائیں. میرے مصطفیٰ فاطمہ کے گھر جائیں تو میرے مصطفیٰ کے دستے پاک کو چومتی. تو کیا پتا چلا اللہ والوں کے دستوں کو چومنا, عالموں کے ہاتھوں کو چومنا یہ اہل بیت اطہار کی سنت ہے. اللہ اللہ. اب توجہ کے ساتھ سنو. اور جب فاطمہ کبھی میرے نبی کے گھر جاتے, توجہ کے ساتھ سنیے, اور جب کبھی فاطمہ میرے نبی کے گھر جاتی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے, میرے نبی کھڑے ہو جاتے. اور پھر حضرت سیدہ خاتون جنت میرے نبی کے قریب ہوتی تو میرے مصطفیٰ حضرت خاتون جنت کی پیشانی کو بوسا دیتے. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کی پیشانی کو بوسا دیتے. توجہ کے ساتھ سنیے. جب رجب المرجب کی 26 تاریخ گزار کر 27 کی رات آتی ہے, میں آپ سے پوچھوں گا آج مسجد میں یہ چہل پہل کیوں ہے؟ تو آپ یہ کہو گے حضرت آج معراج کی رات ہے, میرے مصطفیٰ معراج پر تشریف لے گئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رسول پہلے آسمان دوسرے آسمان اور پھر اس طریقے سے عرش اعظم سدرۃ المنتہا کو پار کرتا ہوا میرا پیغمبر رب کی بارگاہ میں گزرا تو کہہ لینے دیا جائے ہاں ہاں یہ وہی رسول ہے جن کے قدم کے بوسے عرش اعظم لے رہا ہے, جن کے قدم کے بوسے سدرۃ المنتہا لے رہا ہے, جن کے قدم کے بوسے ساتوں آسمان لے رہے ہیں. توجہ کے ساتھ سنو. جس رسول کا مقام اتنا بلند ہو کہ ان کے قدم کے بوسے آسمان لے, ان کے قدم کے بوسے عرش اعظم لے, ان کے قدم کے بوسے سدرۃ المنتہا لے. آپ توجہ کے ساتھ سنو. جس نبی کے قدم کو جبرائیل چومے, جس نبی کے قدم کو جبرائیل چومے وہ نبی خاتون جنت کی پیشانی کو چوم رہا ہے. اللہ اللہ. تو پتہ لگاؤ کہ پھر سیدہ خاتون جنت کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا. زندہ باد, 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 زندہ باد یا رسول اللہ. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام, پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ایک بار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قریش کے خاندان کی عورتیں آئیں. توجہ کے ساتھ سنیے. قریش کے خاندان کی عورتیں آئیں اور کہنے لگی اے محمد رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یقیناً ہم آپ کی کنیز نہیں ہیں, ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, مگر آپ تو میرے خاندان والے ہو, ہمارے گھر میں شادی ہے, لہٰذا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمارے گھر میں شادی کے موقع پر آنے کی اجازت دے دو. توجہ کے ساتھ سنیے, محبت کے ساتھ سنیے. قریش کی عورتیں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں شادی ہے, شادی خانہ آبادی ہے, لہٰذا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت دے دیجئے. اللہ اللہ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی عورتوں تم چلی جاؤ, تمہاری دعوت قبول ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تمہارے گھر ضرور بھیجوں گا. حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف لائی تو میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تجھے معلوم ہے تیرا بابا وہ ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کی بارگاہ میں
جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تو میرے سرکار اسے ضرور عطا کر دیتے، کبھی نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں بھائی صاحب مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ سوچو گے مکہ مسجد کے امام صاحب ہیں لہٰذا چلو حضرت کو ضرورت ہوگی 500 روپیہ دے دیا جائے۔ کل میں پھر پہنچوں کہوں گا جناب کیا کروں، مجھے آپ کی گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے چلو حضرت مانگ رہے ہیں تو گاڑی دے دیں۔ پھر میں تیسرے دن پہنچا، پھر میں کہوں گا جناب مجھے ایک بورا چاول کی ضرورت ہے، تو آپ کہو گے حضرت لے جاؤ۔ لیکن میں 10 بار 5 بار آپ کے پاس پہنچوں گا تو آپ سوچو گے اگر حضرت کو بار بار دیتا رہا، حضرت بار بار آتے رہیں گے تو آپ کہو گے نہیں حضرت اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مگر قسم خدا کی اس دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جسے دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے، جسے دنیا حلیمہ کا نور نظر کہتی ہے، جسے دنیا عبداللہ کا لخت جگر کہتی ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے تو میرے نبی نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ سیدہ خاتون جنت سے میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تجھے تو معلوم ہے کہ تیرا بابا آج تک کسی کو واپس نہیں لوٹایا، لہذا بیٹی میری خواہش ہے کہ تو قریش کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ان کے گھر چلی جا۔ سیدہ خاتون جنت نے کہا اے اللہ کے رسول، اے میرے بابا جان، آپ کی بات پر فاطمہ کا لبیک ہے، مگر ابا آپ تو جانتے ہیں کہ وہاں قریش کے گھر میں شادی ہے، قریش کے روسا کے گھر میں شادی ہے، امیروں کے گھر میں شادی ہے، وہاں قریش کی عورتوں کے جسم پر بڑے قیمتی ریشمی لباس ہوں گے، ان کا پورا جسم سونے سے بھرا ہوگا، زیورات سے بھرا ہوگا۔ اے پیارے بابا اگر آج میری امی خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میرے لیے عمدہ لباس کا انتظام کر دیتی، زیورات کا انتظام کر دیتی، مگر میری امی اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور اگر میں اسی پھٹے پرانے لباس میں گئی تو صرف قریش کی عورتیں نہ صرف میرا مذاق اڑائیں گی بلکہ آپ کا بھی مذاق اڑائیں گی، علی کا بھی مذاق اڑائیں گی، اسلام کا بھی مذاق اڑائیں گی، اور مثال دے کر کہیں گی دیکھو دیکھو نبی کی بیٹی ہے مگر بدن میں اچھے کپڑے نہیں ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، وہ ہمارا مذاق اڑائیں گی۔ اتنے میں بلبل سدرا حضرت سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ وہ شادی میں ضرور جائے، سبحان اللہ، وہ شادی میں ضرور جائے اور پھر خدا کی قدرت کا نظارہ کرے۔ اللہ اللہ، شادی کا وقت قریب آیا، سیدہ خاتون جنت نے اپنا چادر تطہیر اپنے جسم پر ڈالا، اللہ اللہ، چادر تطہیر جس پر 70 پیوند لگے ہوئے تھے، جس پر 70 پیوند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سیدہ خاتون جنت نے اپنے جسم پر چادر تطہیر کو ڈالا اور صبح شادی خانہ روانہ ہوئی۔ اللہ اللہ، سیدہ خاتون جنت جا رہی ہیں، عرب کی قریش کی عورتیں کہہ رہی ہیں، آپس میں دیکھ رہی ہیں، چلو چلو وہ نبی جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا ہے، وہ نبی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، ذرا دیکھو تو دیکھیں کہ شان سے آتی ہے فاطمہ، توجہ کے ساتھ سنیے، محبت کے ساتھ سنیے، عقیدت کے ساتھ سنیے، اور فاطمہ کا مقام دیکھیے۔ ادھر قریش کی عورتیں آپس میں چونچرا کر رہی ہیں، دیکھے فاطمہ آئیں گی
تو ان کا مذاق اڑائیں گے. ذرا آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی کی بیٹی آئی تو ان کا مذاق اڑائیں گے. اللہ اللہ. حضرت سیدہ خاتون جنت جب گھر کے قریب ہونے لگی اچانک ہاتف غیبی سے ان قریشی عورتوں کے کانوں میں ایک صدا گونجی, اے قریش کی عورتوں کھڑی ہو جاؤ, کھڑی ہو جاؤ, اس لیے کہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہے. اے قریش کی عورتوں کھڑی ہو جاؤ, کھڑی ہو جاؤ, اس لیے کہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں. آواز کا سننا تھا. عرب کی قریش کی تمام عورتیں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی, سب کے سب کھڑی ہو گئی. اللہ اللہ. حضرت سیدہ خاتون جنت کے جسم پر لپٹے ہوئے اس چادر تطہیر سے ایسے نور کی کرن پھوٹنے لگی, اتنی روشنی پھیلنے لگی کہ سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی اور ہزاروں خادمہ نظر آنے لگی ہیں. کوئی فاطمہ کے چادر کو ادھر پکڑی ہوئی ہے, کوئی فاطمہ کے چادر کو ادھر پکڑی ہوئی ہے, کوئی خاتون جنت کو پنکھا دے رہی ہے, کوئی قدم خاتون جنت کو چوم رہی ہے. اللہ اللہ. ہزاروں خادمہ فاطمہ کے ساتھ ہے. عرب کی قریش کی عورتوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ فاطمہ کا مقام تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے. ارے جن کی خدمت جنت کی حوریں کر رہی ہیں, جن کی خدمت جنت کی حوریں کر رہی ہیں, جن کے چادر تطہیر کو پکڑنے کے لیے جنت کی عورتیں آئی ہیں, ارے جن کو پنکھا جھلنے کے لیے جنت سے عورتیں لائی گئی ہیں, یقیناً وہ فاطمہ کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی عورتیں تھی قریش کی سب نے کہا فاطمہ ہم نے تجھے بھی مان لیا اور تیرے بابا مصطفیٰ کو بھی مان لیا. اے فاطمہ ہم تجھے گواہ بنا کے تیرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, اور سب کی سب کلمہ پڑھ کر اللہ کے کرم سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ, ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم سیدہ خاتون جنت کا مقام بہت عرفہ والا ہے. ان کی خدمت کے لیے جنت سے حوریں آتی تھی. اللہ اللہ. وہ رب کی بڑی محبوب تھی, وہ اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ چیز تھی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرے نبی اگر کسی سے محبت کرتے تھے وہ سیدہ خاتون جنت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو محبت کے ساتھ سنو. ایک بار ایسا ہوا, ایک انسان آیا مانگنے والا. اللہ کے نبی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. مانگنے والے نے آ کر کہا کہ میری مراد کو پوری کی جائے, مجھے بھیک عطا کیا جائے. اتفاق یہ کہیے کہ اس زمانے میں کئی دن سے فاقہ چل رہا تھا. پورے مدینے میں لوگوں کے پاس دانہ اناج نہیں تھا. خود میرے نبی کے گھر میں بھی کھانا پانی کا انتظام نہیں تھا. کئی دن سے چولہے نہیں جل رہے تھے. ایسے وقت میں ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا, کچھ بھیک عطا کر دیا جائے. میرے نبی نے فرمایا اے سائل سن لے, دیکھ وہ سامنے میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. چلا جا میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جا, ضرور تجھے بھیک عطا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. سائل آیا, فاطمہ کے گھر آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت اطہار, میں آپ سے دستے سوال دراز کرتا ہوں, کچھ عطا کر دیجئے. اللہ اللہ. حضرت خاتون جنت کا گھر بھی ایسا گھر تھا کہ وہاں دانا پانی کچھ بھی نہیں تھا. مانگنے والے نے بڑی امید کے ساتھ مانگا. حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنی نگاہ کو ادھر گھمایا, اپنی نگاہ کو ادھر گھمایا, کبھی ادھر گھمایا, کبھی اوپر دیکھا, کبھی نیچے دیکھا, مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. کھجور بھی نہیں, اناج بھی نہیں, جو بھی نہیں, گیہوں بھی نہیں. سیدہ خاتون جنت کی نظر توجہ کے ساتھ سنیے. سیدہ خاتون جنت کی نظر اس بکری کے کھال پر پڑی, اس بکری کے چمڑے پر پڑی جس پر پیارے حسنین کریمین آرام کر رہے تھے. دو چھوٹے چھوٹے بچے پیارے حسن پیارے حسین اس کھال پر سو رہے تھے. سیدہ خاتون جنت نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا, زمین پر لٹا دیا.
حسن کو اٹھایا زمین پر رکھ دیا, پیارے حسین کو اٹھایا زمین پر رکھ دیا, اور بکری کا وہ چمڑا اس سائل کو عطا کر دیا اور کہا اے سائل چلا جہاں مدینے کے بازار میں بکری کے اس چمڑے کو بیچ لینا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا. اللہ بتاؤ اہل بیت اطہار کا کتنا بڑا مقام. سیدہ خاتون جنت کا دل دیکھو. اور سنو, آپ کے پڑوس میں ایک عورت تھی, اتفاق سے ایک دن اپنے بچے کو گود میں لے کر سیدہ خاتون جنت کے گھر پر تشریف لائی. اللہ اللہ, مگر بچے کے جسم پر پھٹا ہوا لباس تھا. سیدہ خاتون جنت نے دیکھا تو تڑپ گئی کہ میرے پڑوس میں رہنے والی عورت کا بچہ اتنا پھٹا لباس پہنے ہوا ہے. اللہ اللہ تڑپ ہی رہی تھی. اس وقت حضرت مولا حسن کے جس میں نازنین پر بڑا عمدہ لباس تھا, جس میں نازنین پر بڑا قیمتی لباس تھا, اس عورت نے آگے بڑھ کے کہا اے سیدہ آپ بیٹی حسن کا کپڑا میرے بچے کو عطا کر دیجئے. اللہ اللہ, پہلے سے تو آپ کے دل میں یہی تھی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے حضرت مولا حسن کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور اس عورت کو عطا کر دیا اور کہا لے اپنے بچے کو کپڑا پہنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب میرے فاطمہ کا مقام دیکھو, قسم خدا کی میرے فاطمہ کا مقام دنیا جہان کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ سنو, بڑا پیارا واقعہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرے فاطمہ کا مقام دیکھو. ایک بار حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار پدر حسنین کریمین سب تاج بطول ولیوں کے ولی مولا علی مشکل کشا فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے, اپنے گھر تشریف لائے. فاطمہ نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا. آج کی عورتیں اگر شوہر دیر سے آئے تو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں, دیکھتی کہ نہیں دیکھتی ہیں؟ کہا تھے جی ابھی تک کیا کر رہے تھے جی ابھی تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مرد کو چاہیے اپنی بیوی سے سچی محبت کرے. ہر مرد کو چاہیے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں, اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر پر یقین رکھیں, اپنے شوہر کی محبت پر بھروسہ رکھیں, اس لیے کہ یہ جو رشتہ میاں بیوی کا یہ بھروسے پر ہی قائم رہتا ہے. حضرات محترم حضرت مولا علی شیر خدا پیارے فاطمہ کے گھر میں تھوڑا دیر سے آئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا اے علی آج گھر میں دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کافی ہو گئی, اتنے تاخیر سے آپ کیوں آئے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے جب سوال کیا, مگر آپ کا سوال شک کے دائرے میں نہیں تھا بلکہ جاننے کے دائرے میں تھا, علم پانے کے بارے میں تھا. حضرت مولا علی نے فرمایا آج نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بڑی پیاری باتیں بیان کر رہے تھے اور میرے نبی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری کائنات میں حکومت عطا کیا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا, اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی, توجہ کے ساتھ سنیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو شادی میں دہیج کے طور پر ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی جوتی عطا کی اور اپنے داماد کو ہیرے جواہرات سے مرشہ منقع مزین تاج عطا کیا. اتنا سننے کے بعد حضرت خاتون جنت نے سمجھا شاید میرا شوہر علی اس لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بیٹی ہو مگر میرے پاپا نے دہیج میں بہت زیادہ سامان نہیں دیا. توجہ کے ساتھ سنیے, محبت کے ساتھ سنیے. آج بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ میں بہت چھوٹی عمر سے نکاح پڑھا رہا ہوں. میں جب طالب علم کے زمانے میں تھا تب بھی میں دارالعلوم غریب نواز حضور علامہ پاسبان ملت مشتاق احمد نظامی کے ادارے سے میری تعلیم ہوئی. میں وہیں سے زمانے طالب علمی سے نکاح پڑھا رہا ہوں. میں نے الہ آباد میں نکاح پڑھایا, یو پی میں نکاح پڑھایا, بمبئی میں نکاح پڑھایا, دلی میں تو 3 سال تھا وہاں نکاح پڑھایا, کیرلا کی سرزمین پر الحمدللہ سنی حنفی جامعہ مسجد میں وہاں 3 سال تھا, میں نے وہاں بھی نکاح پڑھایا. کرناٹک میں تو کئی سال سے خدمت کر رہا ہوں. اکثر ہوتا کیا ہے جب مہر کی بات آتی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے, لڑکی کا مہر کتنا لایا تو بہت سارے
سارے لوگ بولتے حضرت مہر فاطمہ لکھ دو، مہر فاطمہ لکھ دو، وہی مہر لکھو جو حضرت مولا علی نے فاطمہ کو دیا تھا، مولا علی نے فاطمہ کو دیا تھا۔ مہر کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مہر فاطمہ لکھ دیجئے، اور جب دہیز کی بات آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ نوسو کے گھر والے لڑکی کے گھر والے سے کبھی 50,000 مانگتے ہیں، کبھی 1,00,000 مانگتے ہیں، دہیز کا سامان مانگتے۔ اور آج تو دنیا ترقی کر گئی، واشنگ مشین چاہیے، فریزر چاہیے، پلنگ چاہیے، مسری چاہیے، اور کپڑا ہم لوگ ہبلی میں نہیں خریدیں گے، گجرات جا کر خریدیں گے، بمبئی کے مال میں خریدیں گے۔ اس فرمائش کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں، اور بعد میں دعویٰ یہ ہوتا ہے مولا علی کے غلام ہیں، بعد میں دعویٰ یہ ہوتا ہے خاتون جنت کی کنیز ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں سوچو، لڑکی کے باپ سے دہیز مانگ کر تم نے مولا علی کے غلامی کا کہاں سے ثبوت پیش کر دیا ہے؟ اللہ اللہ یاد رکھو اے مسلمانوں، تمہیں اپنے محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے نکلوں گا تو میرا پروردگار مجھے اس سے زیادہ عطا کر دے گا جتنا میرا سسر مجھے دے گا۔ حضرات محترم، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو دہیز کا سامان نہیں لیتے ہیں۔ کیا ان کا گھر نہیں چلتا ہے؟ کیا ان کے گھر میں برکت کا نزول نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے کرم سے عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کی کمائی میں 2 گنا اضافہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی کمائی میں برکت ہونے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ خاتون جنت نے سوچا کہ مولا علی نے حضرت سلمان کی بیٹی کے دہیز کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ تاکہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے بابا نے دہیز میں مختصر سا سامان دیا، چکی دیا اور پنگھٹ دیا اور مشک دیا اور تھوڑے سے سامان دیا، اللہ اللہ، اور کھجور کی چٹائی دی، تھوڑے سے سامان کی وجہ سے مولا علی کا دل ٹوٹا ہوگا۔ سنو سنو، توجہ کے ساتھ سنو، رات ہوئی، بات ہوئی، مولا علی شیر خدا سوئے تو کیا دیکھا؟ جنت میں میں بھی ہوں اور جنت میں فاطمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں مولا علی نے دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جنت میں ایک بہت خوبصورت تخت پر جلوہ فرما ہے، آرام کر رہی ہیں۔ آپ کے ارد گرد دائیں بائیں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں حوران جنت کھڑی ہے، کوئی فاطمہ کو ہوا دے رہی ہے، کوئی فاطمہ کے پاس خدمت کر رہی ہے، کوئی فاطمہ کے پاس اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑی ہے۔ اتنے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی، ایک بہت حسین و جمیل لڑکی جس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کی تشت ہے، ہیرے جواہرات کی تشت ہے، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے برتن کو حضرت سیدہ خاتون جنت کے قریب لے کر کھڑی ہے اور سوچ رہی ہے اے کاش فاطمہ میری طرف ایک بار دیکھ لے، اے کاش فاطمہ میری طرف ایک بار دیکھ لے، اے کاش فاطمہ میری طرف ایک بار پلٹ کر دیکھ لے۔ مولا علی نے کہا اے فاطمہ، یہ کون لڑکی ہے جو تمہاری ایک نگاہ کی منتظر ہے، جو تمہاری صرف ایک دید کی منتظر ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، جو یہ سوچ رہی ہے اے کاش فاطمہ میری طرف ایک بار دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ میرا مقام بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کی رضا چاہ رہی ہے، پھر اس مقام کا کیا ہوگا، پھر اس فاطمہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور پیارا واقعہ سنو، محبت کے ساتھ سنو۔ اللہ اللہ، ایک بار میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر مسجد نبوی شریف میں تھے اور اسی درمیان ایک عربی انسان، گاؤں والا، کھیڑے والا، ایک ایسا انسان آیا جسے بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ اس نے آ کر میرے نبی کو بہت برا بھلا کہا، بہت الٹی سیدھی باتیں کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو اس دشمن کے گردن کے 2 ٹکڑے کر دوں، اللہ اللہ اس کے تن کو اس کے سر سے جدا کر دوں، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ اللہ اللہ، نبی کا دربار ہے،
حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں، ایسے میں کسی کی کیا مجال کہ نبی کے سامنے جرأت مندانہ الفاظ بیان کرے، نبی کو نازیبا الفاظ کہے، مگر اعرابی نے کہہ دیا، نبی کے غلام حضرت عمر نے تلوار نکالی، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ نبی نے فرمایا اے عمر رک جا رک جا، اس کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی نہ کر۔ نبی نے منع کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، اس اعرابی انسان کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ اللہ، اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا، اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی بیوی بال بچوں نے بھی کلمہ پڑھا، سب کے سب اس حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اخلاق کی بنیاد پر، نبی کی سیرت کی بنیاد پر ایک اعرابی نبی کا غلام ہو گیا، سبحان اللہ۔ آج ہمارا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، ہمارے اندر محبت نام کی چیز نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر حسن سیرت پیدا کرو۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اللہ، جب اس عربی نے اسلام قبول کر لیا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ساتھ سنیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ، اے پیارے آقا، ہم کئی دن سے کھانا نہیں کھائے، بڑے محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے بچوں کو بھی بھوک ہمیں دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا ہماری مراد پوری کی جائے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا تم میں ہے کوئی جو اس اعرابی کو اونٹ عطا کر دے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اس فرمان کو سننے کے بعد حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنا ایک اونٹ اس اعرابی کو دے دیا، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں ہے کوئی جو اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دے؟ اس کے ننگے سر کو، سر پر کپڑا نہیں تھا، اور عرب والے اپنے سر پر ہمیشہ کپڑا رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص صحابہ تو امامہ شریف پہنا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تم میں کوئی جو اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ مولا علی شیر خدا اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں ہے کوئی جو اسے کھانا کھلا دے؟ توجہ کے ساتھ سنیے، کیسا دور تھا اللہ کے نبی کے زمانے کا دور، لوگ فاقہ کش رہتے تھے، کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، مگر ان کی فجر نہیں چھوٹتی تھی، ظہر نہیں چھوٹتی تھی، عصر نہیں چھوٹتی تھی، مغرب نہیں چھوٹتی تھی، عشاء نہیں چھوٹتی تھی، تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، مگر آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہے، دولت بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، پھر بھی نماز کی طرف بلایا جائے تو کہتے ہمیں فرصت نہیں، فرصت نہیں، فرصت نہیں۔ اے مسلمانوں سنو سنو، یہی وجہ تھی کہ صحابہ ہر زمانے میں ہر وقت کامیاب رہتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں ہے کوئی جو اسے کھانا کھلا دے، اس کے بچوں کو کھانا کھلا دے؟ مگر سب صحابی کا گردن جھکا ہوا، سارے صحابی خاموش، اس لیے کہ کسی کے گھر میں دانا تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، کھجور کھا لیتے، اونٹ کا دودھ پی لیتے یا بکری کا دودھ پی لیتے، اسی سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اب محبت کے ساتھ سنو، حضرت سلمان فارسی سے میرے نبی نے فرمایا اے سلمان، اس عربی کو لے جا اور تمام مہاجر صحابہ کے گھر لے جا، تمام انصار صحابہ کے گھر لے جا، مدینے کے ایک ایک گھر چلا جا، جس کے گھر میں بھی کھانا ہو یا دانا ہو تو کہہ دینا نبی نے کہا ہے اس کو کھلا دیا جائے، اس کے بچوں کو کھلا دیا جائے۔ مگر میرے ملت کے نوجوانوں، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلمان فارسی تمام انصار صحابہ کے گھر گئے، کھانا اس غریب کو کھلا دو، نہیں ہے، کھانا اس غریب کو کھلا دو، نہیں ہے، کھانا اس غریب کو کھلا دو، نہیں ہے۔ انصار صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں، مہاجر صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں۔ حضرت سلمان نے کہا، اپنے دل میں سوچا ارے میں نے تو مدینے کے تمام گھروں کا چکر لگا دیا ہے، کہیں گھر میں کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، چلو اب اس گھر میں چلتے ہیں جس گھر سے کبھی کوئی محروم لوٹا نہیں ہے، کبھی کسی سائل کو بے مراد لوٹایا نہیں گیا ہے، چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ محبت سے بولو یا رسول اللہ، ایک بار اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا بولو یا رسول اللہ۔ سنو، پنج تن سے محبت کرنا، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور میرے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ پنج تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، حیدری بولیے۔ پنج تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔
محبت سے بولو، پنج تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، سارا مجمع بولے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ پنج تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، پنج تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، اللہ اللہ۔ سنو، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جس کے گھر سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں لوٹا ہے آج میں اس کے گھر لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اس عرابی کو حضرت سلمان فارسی نے لیا اور جا کر سیدہ خاتون جنت کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ خاتون جنت نے دروازہ کھولا، سلمان کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے اس بھکاری کو بھیک دیا جائے، اس فاقہ کش انسان کو کھانا عطا کیا جائے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو دوڑ گئے، گھر میں کھانا پانی کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدہ خاتون جنت نے یہاں وہاں نگاہ ڈالی مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی نظر بار بار اس چادر تطہیر پر پڑ رہی تھی جو خاتون جنت اوڑھا کرتی تھی، خاتون جنت پہنا کرتی تھی۔ خاتون جنت کی نظر بار بار اسی چادر کی طرف جاتی، بار بار اسی چادر کی طرف جاتی، کہیں بھی دانا نہیں، پانی نہیں۔ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا اے سلمان یہ لے میری چادر ہے، یہ لے فاطمہ کی چادر ہے اور چلا جا شمعون یہودی جو مدینے کا بہت امیر یہودی ہے، بہت دولت مند انسان ہے، وہاں چلا جا اور کہنا کہ یہ چادر میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا ہے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ اے شمعون یہودی یہ چادر لے لے اور اس کے بدلے میں اس محتاج کو دانا عطا کر دے، اس محتاج کو کھانا عطا کر دے کہ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ خود نہیں کھاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ارے کتنے صابر تھے محمد کو بھرانے والے، خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اے سلمان یہ چادر لے جا، جا کر شمعون یہودی سے کہنا یہ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے۔ اے شمعون اس چادر کو رکھ لے اور اس کے بدلے میں اس محتاج کو اناج دے دے۔ اللہ اللہ، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں فاطمہ کی چادر کو لے کر اس شمعون یہودی کے گھر گیا اور پورا واقعہ بیان کیا، نبی کے در سے لے کر انصار کے گھر تک کا، انصار سے گھر سے لے کر مہاجر صحابہ کے گھروں تک کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اور پھر میں نے یہ کہا اے شمعون یہودی سن لے، یہ سائل فاطمہ کے دروازے پر آیا ہے مگر فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لہذا فاطمہ نے اپنی چادر بھیجا ہے، اے شمعون یہ چادر رکھ لے، اور فاطمہ نے کہا ہے اس کے بدلے میں اس سائل کو اناج اور غلہ عطا کر دے۔ اللہ اللہ، سنو وہ شمعون یہودی نے جب حضرت سلمان کی بات کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور کہنے لگا جس فاطمہ کے اخلاق کا یہ عالم ہے اس فاطمہ کے باپ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرا تیرا۔ شمعون یہودی نے کہا اے سلمان یہ فاطمہ کی چادر بھی لے جا، اناج بھی لے جا، اور میں گواہ بناتا ہوں میں نے فاطمہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کی غلامی اختیار کر لیا ہے۔ جب فاطمہ کی سیرت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی سیرت و صورت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے جس گھر سے کبھی کوئی واپس نہیں لوٹا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس دو باتیں ایک واقعہ کی شکل میں اور ایک وصال فاطمہ آپ سماعت کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ اللہ، سنو مدینے میں میرے سرکار جلوہ فرما ہے، صبح شام دن رات ہر وقت ہر لمحہ صحابہ کی جماعت میرے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ ہمیشہ نبی کے
چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے. صحابہ اگر ایک دن نہیں دیکھتے تھے نبی کو نا تو بے چین و بے قرار ہو جاتے. اس لیے کسی شاعر نے کیا خود کہا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن, یا رسول اللہ تو تنہا داری, یا رسول اللہ تو تنہا داری. جو خوبی اللہ نے تمام نبیوں کو عطا کیا تھا وہ تنہا خوبی میرے نبی کو تھا. اللہ اللہ. ایک بار ایسا ہوا میرے مصطفیٰ اللہ اللہ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی. توجہ کے ساتھ سنیے, قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ ہم پوری روئے زمین کے انسان کو دوزخ کے اوپر پل صراط سے گزاریں گے. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ میں گر جائیں گے, عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے, اور کچھ کا بیڑا پار ہو جائے گا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم گنہگاروں کے حالات کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا امتی بے نمازی ہے, میرا امتی زانی ہے, میرا امتی شرابی ہے, میرا امتی پاپی ہے, میرا امتی گناہ سے بھرا ہوا ہے. میرے نبی کی دل کی دنیا دیکھو. میرے نبی نے کہا میں جاتا ہوں آج رب سے اپنی امت کی شفاعت کا وعدہ کروا کے آؤں گا. میرے نبی چلے اور ایک غار میں ایک پہاڑ کی کھو میں گئے اور اپنے سر کو ایک نوکیلے پتھر کے اوپر رکھ دیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, رب حبلی امتی, یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. اللہ اللہ. اس لیے تو حامد رضا کہا کرتا ہے ساری دنیا سے رشتہ توڑو, مدینے والے سے رشتہ جوڑو. ساری دنیا سے رشتہ توڑو, مدینے والے سے رشتہ جوڑو. قسم خدا کی جب تمہارا کوئی نہیں ہوگا, باپ بھائی ماں بہن رشتے دار سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, وہاں میرے نبی تمہارا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اللہ. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کی کتنی اچھی ترجمانی فرمائی ہے. اللہ ہے کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو. اللہ 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 اللہ. 3 دن ہو گئے میرے مصطفیٰ مدینے میں کسی کو بھی نہیں مل رہے ہیں. سارے صحابی یہاں وہاں تلاش رہے ہیں, نبی کہاں ہیں, نبی کہاں ہیں. مگر سنو میرے مصطفیٰ کی ایک اور خاصیت سنو. اللہ اللہ. میرے نبی جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ گلی معطر ہو جاتی تھی. بولے سبحان اللہ. آج کچھ بدعقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ ہم نبی کی طرح. بولو معاذ اللہ. ہمارا پسینہ بدبو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر ہریشی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ارے جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے, جس راہ چل دیے ہیں. صحابہ نے نبی کے خوشبو کو سونگھنا شروع کیا. سونگھتے سونگھتے اس پہاڑ تک پہنچے. اللہ اللہ. راستے میں گدڑیا بکری چرانے والا تھا. اس صحابی نے کہا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے جن کا بال واللیل ہے, رات کی تاریخ سے بھی زیادہ کالی ہے, سیاہ ہے. اللہ اللہ. کیا تم نے میرے نبی کو جن کا چہرہ
والضحا ہے، سبحان اللہ، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر ہے، جن کا سینہ الم نشرح ہے، جن کا سفر سبحان الذی اسرا ہے۔ کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا جن کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اس گدڑیے نے کہا سنو، میں آپ کے نبی کو نہیں جانتا، میں آپ کے نبی کو نہیں پہچانتا، ہاں ہاں مجھے اتنی بات ضرور معلوم ہے، آج سے 3 دن سے پہلے کوئی انسان اسی پہاڑ کے کونے میں گیا، اسی پہاڑ کے اندر گیا، 3 دن سے وہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے پروردگار میری امت کو جنت عطا فرما، اے میرے پروردگار جب تک تو میری امت کو بخش نہیں دے گا تیرا محمد سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنا رو رہا ہے، وہ اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ تیرا نبی کون ہے، مگر اس پہاڑ سے رونے اور بلکنے کی آواز کی وجہ سے ہماری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحابی سمجھ گئے ہو نہ ہو وہ میرا رسول ہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ صحابی اس پہاڑ کی کوہ تک پہنچے، پھر یکے بعد دیگرے کئی صحابہ آئے، سب کے سب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی پیشانی اطہر کو سجدے سے اٹھائیے میرے مصطفیٰ، سارے مدینے کے لوگ آپ کے چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مگر میرے آقا سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کئی رات ہو گئی، اللہ اللہ، تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سب کے آقا سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی جائے اور فاطمہ سے کہے کہ فاطمہ اگر اپنے بابا سے کہیں کہ نبی سر کو سجدے سے اٹھائیے، اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنی چادر تطہیر کو پاؤں سے لے کر سر تک اوڑھا اور ایک اونی کمبل اللہ اللہ اسے بھی اس طرح سے اوڑھ لیا کہ پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ فاطمہ کے بال بھی نہیں دکھ رہے تھے، فاطمہ کے بال بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ دیکھو قرآن کو دیکھو، دیکھو تفسیر کو دیکھو، دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کی سیرت کی کتابوں کو دیکھو، آج تک روئے زمین پر کسی انسان نے فاطمہ کے بال کو نہیں دیکھا، مگر آج ہماری عورتوں کا کیا عالم ہے، جب عمدہ لباس پہنتی ہیں تو بالیں بکھیر لیتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں نظر آتا ہے، بہت ساری عورتیں تو برقع تک نہیں پہنتی ہیں اور کہتی ہیں ہم فاطمہ کی کنیز ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیز ہو، اگر جنت میں تمہیں جانا ہے اور فاطمہ نے تم سے پوچھ لیا تم میری کنیز ہو، تم میرے بابا کی غلام ہو، تو بتاؤ کل دنیا میں تمہارے سر پر چادر کیوں نہیں تھی، تمہارے بال کیوں کھلے ہوئے تھے، تو بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیز ہو کیا جواب دوگی؟ اللہ اللہ، حضرت خاتون جنت نے اصحاب رسول کی زوجہ پاک کو اپنے ساتھ لیا اور اس غار کی طرف پہنچے۔ اللہ اللہ، جہاں میرے مصطفیٰ رو رہے تھے، جہاں میرے مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے، پیارے حسنین کریمین پوچھتے ہیں پیاری امی فاطمہ نانا جان کہاں ہے، نانا جان کہاں ہے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت کا دل دھک دھک کر جاتا، کلیجہ اڑ جاتا۔ فاطمہ نے چادر تطہیر لپیٹا، انہیں کمبل لپیٹا، سر سے لے کر پاؤں تک، اور آ گئے اسی پہاڑ کے اندر اور فرماتی ہیں اے میرے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھائیے، اے میرے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھائیے، اے میرے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھائیے، اگر کل بروز قیامت آپ کی امت کی بخشش کی بات آئے گی تو فاطمہ اپنے بیٹے حسن کے زہر آلود لباس کو آپ کی امت کے نام اعمال میں رکھ دے گی۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کی امت کو اگر نام اعمال میں اضافے کی ضرورت ہوگی تو فاطمہ اپنے بیٹے حسن کے زہر آلود لباس کو اس نام اعمال پر رکھ دے گی اور آپ کی امت کی بخشش کروا لے گی۔ اے اللہ کے نبی پھر بھی اگر کم پڑے گا تو میرا بیٹا حسین جو میدان کربلا میں اپنے جان ساروں کو لے جا کر جام شہادت نوش کیا اور باصلم بردار کی قربانی پیش کی اور محمد کو بلا بنا کر بھیجا، جس نے ننھے علی اصغر کو اللہ اللہ جن نے ننھے علی اصغر کو وہ ننھا جس کی عمر دودھ پینے کی تھی مگر کربلا کے میدان میں وہ تیر کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اپنے
سر کو سجدے سے اٹھائیے. اگر آپ کی امت کو اعمال کی ضرورت ہوگی اور نیکی کم پڑے گی تو فاطمہ اپنے بیٹے حسین کے خون آلود لباس کو آپ کی امت کے حوالے کر دے گی. اللہ اللہ. مگر میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر اس وقت بھی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. سارے صحابہ پریشان ہیں, فاطمہ الزہرا پریشان ہے. اب حامد رضا کا پیغام دیکھو. اے میری ماں اور بہنوں, حامد رضا تمہیں پیغام دے رہا ہے, جب بھی جہاں بھی رہو, جس جگہ بھی رہو, پردے میں رہو, پردے میں رہو. اس لیے کہ فاطمہ کی کنیزہ ہو تم, فاطمہ کی غلام ہو تم, سیدہ کی ماننے والی ہو تم, بطول کی چاہنے والی ہو تم. تمہارے سر سے دوپٹہ کبھی گرنا نہیں چاہیے, تمہارے جسم سے نقاب کبھی ہٹنا نہیں چاہیے. اللہ اللہ. سیدہ خاتون جنت نے جب دیکھا کہ نبی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے مصطفیٰ آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے, نہ آسمان کی بلندی نے کبھی فاطمہ کے سر کے بال کو دیکھا ہے. اب فاطمہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو اٹھا کر ہٹا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ ہمارے بابا کی امتی کو بخش دے. جیسے ہی فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو چادر تطہیر کی طرف بڑھایا ہے, حضرت جبریل امین تشریف لائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب علیہ, نعرہ تکبیر. حضرت جبریل امین تشریف. اللہ اللہ. آخری بات سنو. حضرت جبریل امین تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, فاطمہ سے کہہ دیجئے اپنے سر سے چادر تطہیر نہ اتارے. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. سبحان اللہ. اب آپ سنیے, یا پیغام سنیے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے رب سے بخشش کا جو وعدہ کروایا ہے وہ فاطمہ کے صدقے ہوا ہے. لہذا جسے جنت چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاطمہ سے محبت کرے, علی سے محبت کرے, حسن مصطفیٰ سے محبت کرے, حسین مصطفیٰ سے محبت کرے. قسم خدا کی جس کے دل میں علی, حسن, حسین, فاطمہ کی محبت ہوگی اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا, اس کا بیڑا وہاں بھی پار ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. سنو میرے مصطفیٰ, آخری بات بس 2-3 جملوں میں. اللہ کے نبی کے وصال کے بعد حضرت خاتون جنت کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا. آپ نے حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی زوجہ پاک تھی بلایا, کہا اے اسما مجھے فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب میرا جنازہ نکلے گا تو لوگ ہمارے جنازے کو دیکھ لیں گے. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ کی طہارت دیکھو, سیدہ طیبہ طاہرہ کی. اللہ اللہ. حضرت مولا علی سے فرماتی ہے اے علی میری چند نصیحتیں یاد رکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے قبر پر آتے رہنا. سبحان اللہ. دوسری وصیت یہ ہے میرے بچوں کو صبر دینا. تیسری وصیت یہ ہے مولا علی سے فرماتی ہے کہ میرا جنازہ دن میں نہیں رات کی تاریکی میں اٹھانا. اللہ اللہ. اور اسما سے کہتی ہے اسما بتانا لوگ میرے جنازے کو دیکھ لیں گے, میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ کوئی نہ دیکھے, اور کسی کو خبر بھی مت دینا کہ نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تاکہ کسی کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. اللہ اللہ. آج ہماری ماں اور بہنوں کا عالم کیا ہے. اللہ تعالی ہماری تمام ماں اور بہنوں کو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حضرت اسما سے فرمایا اسما تو یہی رک, میں اندر جا کر رب کو مناتی ہوں
ہوں، رب کی مناجات کرتی ہوں، اللہ اللہ۔ حضرت اسما باہر بیٹھی ہے، حضرت خاتون جنت اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اے میرے پروردگار، فاطمہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ تو میرے محبوب کے وسیلے سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لے، اے اللہ تو میرے نبی کی امت کو بخش دے، تو میرے نبی کی امت کو بخش دے، تو میرے نبی کی امت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ رو رہی ہیں، مسلسل رو رہی ہیں، اے اللہ میرے انتقال